اور آج یہاں ہم مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر اپنے بڑے بھائی اور مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹری لیڈر جناب خواجہ محمد آصف صاحب کی رہائش گاہ پر ان کے ٹائم ٹیسٹڈ ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آنے کا مقصد بنیادی طور پہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ اور ان کے سیاسی رفقا کے ساتھ مسلم لیگ نون سیالکوٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، خواجہ آصف صاحب کو احتساب کے نام پر انتقام کے اسی شکنجے میں جکڑا گیا ہے جس کا شکار پاکستان میں پچھلے 2.5 سال سے اپوزیشن کی قیادت کو بنایا گیا ہے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب سے لے کر مجھ تک اور ہم سے آگے ہمارے سارے ساتھیوں نے یہ باریاں دی ہیں۔ ان گرفتاریوں کا احتساب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب گرفتاریاں سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے، کیونکہ پاکستان میں جمہوریت کے نام پر آمریت مسلط کی گئی ہے، جس کا چہرہ بظاہر جمہوریت کا تھا وہ بھی اب باقی نہیں بچا اور بری طرح داغدار ہو چکا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کے پیچھے یہ پچھلے 2.5 سال سے پڑے ہوئے تھے اور ان سے کوئی کیس نہیں بن رہا تھا، جو آج بھی نہیں بن سکا، لیکن چونکہ فرمائش تھی اور فرمائش لاڈلے کی تھی اور وہ لاڈلے کی فرمائش رد نہیں کی جا سکتی، اس لیے خواجہ صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ خواجہ محمد آصف صاحب کو جس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے اس پر ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے فیصلے آ چکے ہیں، اور یہ ایک شرمناک اور حیرت ناک بات ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے باوجود خواجہ صاحب کو پابند سلاسل کیا گیا ہے ایک فیک کیس میں۔ بہرحال خواجہ صاحب کے لیے قید و بند کی صعوبت نئی نہیں ہے، نہ ان کے بزرگوں کے لیے نئی ہے۔ ان کے عظیم والد خواجہ صفدر صاحب اور میرے والد خواجہ محمد رفیق صاحب ایوبی آمریت کا مل کر مقابلہ کرتے رہے ہیں اور مادر ملت کے ساتھی رہے ہیں۔ اسی طرح مجھ سے اور عطا تارڑ صاحب سے خواجہ صاحب کا تعلق دوسری جنریشن کا تعلق ہے۔ ہمارے بزرگوں سے ان کا خواجہ صفدر صاحب کا بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ خواجہ صاحب انشاءاللہ تعالی جلد واپس لوٹیں گے سرخ روح ہو کر، اور جیل کا پھاٹک پھر ٹوٹے گا۔ کسی کو تا حیات آپ پابند سلاسل نہیں رکھ سکتے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ہمیں گرفتار کروانے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ قید و بند، یہ توق و سلاسل ہمارے نظریے کو مضبوط کرتے ہیں، ہمیں متزلزل نہیں کرتے۔ کوئی ایک آدمی بھی آپ توڑ نہیں سکے، کسی ایک آواز کو بھی آپ بند نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود انتقام کا ایک ایسا سلسلہ ہے احتساب کے نام پہ جو بند ہونے میں نہیں آ رہا۔ پہلے نیب کے ذریعے یہ کام کیا گیا، اب ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کو بھی اس کام پر لگا دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ دور بہت جلد ختم ہوگا اور پاکستان میں جمہوریت کا، انصاف کا اور قانون کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپنی پیش قدمی جاری رکھیں گے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے مقاصد بڑے ہیں۔ پی ڈی ایم کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت کو گرا دیا جائے اور اپنی حکومت بنائی جائے۔ پی ڈی ایم کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں آئین، قانون اور جمہور کی بالادستی کو قائم کیا جائے، جو 70 برس سے یرغمال بنی ہوئی ہے کسی نہ کسی شکل میں، اور یہ کیفیت اب ختم ہونی چاہیے۔ اور پاکستان کو اگر آگے لے کے بڑھنا ہے تو اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ملک کو 73 کے متفقہ آئین کی روشنی میں آگے بڑھایا جائے اور قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے جو ملک میں فساد اور فتنہ پیدا کرتی ہے۔ حکومتیں لائق بھی آتی ہیں، نالائق بھی آتی ہیں، لیکن از خود فساد پیدا نہیں کرتی۔ حکومتوں کو تو ملک میں امن قائم رکھنا ہوتا ہے۔ یہ پہلا حکمران اور یہ پہلے اس حکمران کے ٹوڈی ہیں جو سارا دن ٹی وی پر صرف گالیاں نکالتے ہیں، مغلظات بولتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، جھوٹے مقدمے تراشتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ملک چلانے کی فکر کریں
اپنے سیاسی مخالفین کو انہیں فکس اپ کرنے کی ہر وقت فکر ہوتی ہے، اور ملک کے سربراہ اتنے فارغ ہیں، بلکہ اتنے ویلے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے مائنیوٹس کی بھی فکر کرتے ہیں. کون پکڑا گیا ہے، جیل کے کس کوٹری میں ہے، اس کے پاس بیڈ تو نہیں چلا گیا، اس کے پروڈکشن آرڈر تو نہیں ہو گئے. اگر پروڈکشن آرڈر ہو گئے ہیں تو اس بات کو میک شیور کرتے ہیں کہ روزانہ لاؤ جیل، لاہور میں پھر واپس اسلام آباد لے کے جاؤ تاکہ 10-12 گھنٹے روز سفر کرے اور اس کو تکلیف ہو. یہ بڑی چھوٹی اور بڑی کم ظرفی کی باتیں ہیں جنہیں ہم زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں. اپوزیشن ہم نے بہت دیکھی ہے، فوجی آمریتوں کا بھی سامنا کیا ہے، سول آمریتیں بھی دیکھی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی آمریت اپنی مثال آپ ہے. یہ اس لحاظ سے بہت منفرد ہے کہ وہ شخص جس نے جمہوریت کے لیے کچھ نہیں کیا، جس کی زیرو سٹرگل ہے، جس نے کوئی جد و جہد نہیں کی اس ملک میں آمریتوں کے خاتمے کے لیے، مارشل لاؤں کا مقابلہ نہیں کیا، اور جمہوریت کے لیے جس نے 1 گھنٹہ قید نہیں کاٹی، وہ شخص جو ہے وہ پاکستانی قوم سے اور اس کے ساتھی انتقام لے رہے ہیں. نان سیریس لوگ ہیں. آپ دیکھیں مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. روز مہینے میں 2 بار پول پرائسز بڑھتی ہیں. خود و نوش کی اشیاء کئی گنا مہنگی ہو چکی ہیں. لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے. معیشت کی نبضیں ڈوب رہی ہیں. قومی ادارے لڑکھڑا رہے ہیں. ہم ریلوے کو سیدھا کر گئے تھے، انہوں نے اس کو پٹری سے اتار دیا. اب یہ پی آئی اے کا جہاز آپ دیکھیں کتنی بے عزتی کروائی ہے. پہلے کہہ دیا کہ پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں، جو کہ نہیں تھی. پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بنوا دیا، اور اب وہ ملائیشیا میں جہاز کھڑا کر لیا انہوں نے. کتنی بے عزتی ہوئی ہے مجھے بتائیے. لیکن یہ شاید بے عزتی پروف ہے، انہیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو دوسروں کی بے عزتی کرنا جانتا اس کی اپنی کیا عزت ہوتی ہے. تو پاکستان کو انہوں نے تو ایک تماشا گاہ بنا کے رکھ دیا ہے. لیکن 22 کروڑ انسانوں کا ملک، ایک ایٹمی طاقت، دنیا کے طاقت ترین ممالک میں گھرا ہوا ملک اس طرح چلایا نہیں جا سکتا. یہ بازیچہ اطفال نہیں ہے، مطلب بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ اناڑیوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، جو کبھی اس کو الٹاتے ہیں، کبھی پلٹاتے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں، اور ملک جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں لرز رہا ہے. غیر محفوظ ہو چکا ہے پاکستان. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ پی ڈی ایم اپنے اناؤنسمنٹ کو جاری رکھے اور اس حکومت سے پاکستانیوں کی جان چھڑائے. پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن کروایا جائے تاکہ عوام کی امنگوں اور آرزوؤں کے مطابق ایک نمائندہ حکومت پاکستان میں قائم ہو اور پاکستان کو دوبارہ آئین اور قانون کی پٹری پہ ڈالا جا سکے. اسی طرح ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالتوں پر دباؤ ڈالنے کا عمل بند کیا جائے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سیاسی انتقام کا راستہ اس کو بند کیا جائے. سیاسی انتقام اگر بند نہیں ہوگا تو یہ شر چلتا رہے گا اور پھر ان کی باری بھی آنی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ جب یہ جائیں تو ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو ہمارے ساتھ کیا گیا. لیکن یہ حدیں کراس کر رہے ہیں، اور جب کوئی حد کراس کر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بعض چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. اس سے پہلے کہ ملک کے حالات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائیں اور بالکل آمنے سامنے آ کے لوگ کھڑے ہو جائیں، جو سینر ایلیمنٹ ہے پاکستان میں جہاں بھی ہے، جس جگہ بھی ہے، وہ جس جماعت میں بھی ہے، جن جگہوں پر بھی موجود ہیں، ان کو اس پہ سوچنا چاہیے اور ملک کو انتشار سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. آخری بات، یہ پاکستان کی پہلی اپوزیشن ہے جو پھونک پھونک کے قدم رکھتی ہے اور احتجاج بھی کرتے ہیں، اپوزیشن بھی کرتے ہیں، اور یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ملک فساد اور انتشار کا شکار نہ ہو. اور یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے جو 24/7 ان کی یہ کوشش ہے ملک میں انتشار ہو، جھگڑا ہو، اداروں کی آپس میں لڑائی ہو، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو. پتہ نہیں یہ ان سے یہ سوچ جو ہے ان کی، اس سے ان کو کوئی خوشی ملتی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کا کام چلتا رہے گا. اس طرح کسی کا بھی کام نہیں چلتا رہے گا. بہت شکریہ. اچھا بھائی صاحب، میرا ایک سوال ہے فارم فنڈنگ کے حوالے سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی عمل درآمد ہوگا؟ ایک سیکنڈ، عطا طارڑ صاحب اگر 2 منٹ بات کر لیں تو اس کے بعد. بہت شکریہ. دیکھیے، خواجہ صاحب کے کیس کے حوالے سے رسیدیں بھی موجود ہیں اور رسیدوں کی رسیدیں بھی موجود ہیں. اب جن کے پاس رسیدیں نہیں ہیں اور جو 6 سال سے این آر او پہ بیٹھے ہیں اور کبھی ایک سٹے آرڈر لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں ہے، کبھی دوسرا سٹے آرڈر لیتے ہیں کہ جو مدعی ہے اس کے پاس یہ حق نہیں تھا کہ یہ اس طرح کی درخواست دیتا فارن فنڈنگ کے کیس میں، اور اب جا کے 6 سال بعد اس بات کو تسلیم کیا ہے
کہ یہ ہمارے ایجنٹ نے کیا تھا. بھئی آپ کا ایجنٹ، کیا آپ نے اس کو مقرر نہیں کیا تھا اپنا ایجنٹ؟ اور جن جن ممالک سے فنڈنگ آتی رہی ہے وہ کس مد میں آتی رہی ہے؟ کیا وہ اس لیے آتی رہی ہے کہ پی آئی اے کو بند کرایا جائے؟ کیا وہ اس لیے آتی رہی ہے کہ سی پیک کو بند کرایا جائے؟ یہ اب قوم کو بتانا ہوگا. بہت چھپ لیا آپ نے اسٹے آرڈرز کے پیچھے. فیصل واڈا کا کیس ہو، 6 ماہ ہو گئے اس کا کوئی فیصلہ نہ آئے. اس کی دوہری شہریت کا معاملہ ہو، کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے. آپ عدالتوں میں جا کے تاریخوں پہ تاریخیں لیں اور ہمارے خلاف درخواستیں دیں کہ ڈے ٹو ڈے معاملات کو چلایا جائے. تو 19 تاریخ کو الیکشن کمیشن کے باہر بھرپور احتجاج ہونے جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کو اس سے پہلے بھی ملے تھے. تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں گئی تھی کہ اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی جائے. آپ نے باہر سے پیسے لیے ہیں، جماعت کے نام پہ لیے ہیں، اور اس سے اپنے ذاتی اخراجات جو ہیں وہ آپ نے پورے کیے ہیں. جتنے آپ کے ساتھی ہیں، کوئی آٹا سکینڈل میں ملوث ہے، کوئی چینی سکینڈل میں ملوث ہے، کسی کے انرجی کے کاروبار ہیں، کسی کے ادویات کے کاروبار ہیں. تو یہ جن لوگوں نے آپ کے دھرنے فنڈ کیے تھے یا اپنے جہاز میں آپ کو سیر کرائی تھی، اب جب آپ حکومت میں آئے ہیں تو مافیاز کے ذریعے ان کو پروان چڑھا رہے ہیں اور این آر او کے تانے ہمیں دیتے ہیں. آپ ایک بات کان کھول کے سن لیں، آپ کا وقت حساب آنے والا ہے، کیونکہ یہ قوم مزید آپ کو برداشت نہیں کر سکتی اور پاکستان مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ کو فارن فنڈنگ کا بھی جواب دینا ہوگا، آپ کو بی آر ٹی کے سورب کا بھی جواب دینا ہوگا، آپ کو ایل این جی کا بھی جواب دینا ہوگا، آپ کو آج بھی چینی 100 روپے مل رہی ہے اس کا بھی جواب دینا ہوگا، آپ کو ادویات کی قیمتوں میں 500 گنا اضافہ ہوا ہے اس کا بھی جواب دینا ہوگا. اور خواجہ محمد آصف صاحب کی سٹرگل، ان کے تمام معاملات کھلی کتاب کی طرح ہیں. ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے ان کو کلیئر کیا ہے. اور یہ بات بھی یہاں ہونی چاہیے، کن وجوہات کی بنا پہ خواجہ محمد آصف کا کیس پنڈی سے لاہور ٹرانسفر کیا گیا، وہ کیا وجوہات تھیں؟ اور جس شخص نے ایک ایک چیز اپنی ڈکلیئر کی ہو، ایک ایک معاملہ اس کا قانونی طور پہ جسٹیفائڈ ہو، اس کے خلاف ذاتی اناد اور ذاتی بغض کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور آپ کو آپ کے چہرے کے تاثرات، عمران نیازی صاحب، جب آپ پارلیمان میں یا کسی تقریب میں خطاب کرتے ہیں تو آپ کے اعصاب پہ اپوزیشن کے رہنما سوار رہتے ہیں. وہ فنکشن این جی اوز کا ہو، وہ ایئر فورس کا فنکشن ہو، وہ کسی بھی سرکاری تقریب میں آپ جائیں، عوام کی بات نہیں کرتے، آپ بات کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب کی، آپ بات کرتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کی، آپ بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کی، آپ بات کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی. تو یہ آپ کے اعصاب پہ سوار ہیں اور یہ سوار رہیں گے. اور جب تک آپ ان تمام چیزوں کا جو آپ نے کی ہیں حساب نہیں دیں گے، ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو انشاءاللہ نرو نہیں دیں گے. بہت شکریہ. ڈاکٹر فردوس صاحبہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ دسمبر بھی گزر گیا، نومبر بھی گزر گیا، جنوری کا مڈ آ گیا. تو یہ خواری ہے پی ڈی ایم کی، مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بات کی ہے. کوئی اور سوال کریں، کسی سیریس نام کو لیں جس کا جواب دیا جائے، اس نان سیریس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی. پی ڈی ایم ایک تو پیپل پارٹی کو آپ پریس سے پی ڈی ایم ایک تو پیپل پارٹی کو ساتھ لے کے چلتی ہے. پیپل پارٹی جو پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، تو وہی پیپل پارٹی جو سول حکومت کے ساتھ بیٹھتی ہے معاملات کے لیے، کراچی کے معاملات کے لیے. کل وزیر اعلیٰ کی اور رشید عمر کی ملاقات ہوئی ہے. پیپل پارٹی ایک تو حکومت کو گرانے کی بات کرتی ہے، دوسری طرف حکومت کو سپورٹ کرتی ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے. تو جب آپ ایک حکومت میں ہیں تو آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن تو اس صوبے کی کے معاملات کے لیے قائم رکھنا ہے نا. اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی صوبہ کے پی کے میں، خیبر پختونخوا میں، اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ تھی، تو وہ اپوزیشن بھی کرتے تھے اور ایک ورکنگ ریلیشن بھی کے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ تھا. اس پہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اچھا خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ ماضی میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر میرے خیال سے کوئی گورنمنٹ نہیں آئی پاکستان. اچھا جی.
मेरा ख्याल है ना काफ़ी आप इसमें तफसीली रोशनी डालेंगे तो जिस तरह का अब बयानिया चल रहा है मुस्लिम कानून का, तो क्या आप समझते हैं कि मतलब मुस्तकबिल में जो है ना कोई इनकी मुशावरत शामिल हो जाएगी किन की? नरमी एस्टेब्लिशमेंट की? मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट के अलावा कोई और बात करते हैं। अच्छा, और पहली बात यह है कि अपने रब पे यकीन होना चाहिए, और अल्लाह की आवाज़ लाठी बे आवाज़ है, और कुरान हकीम में अल्लाह करीम ने टाइम एंड अगेन ये कहा है कि जो मकर करेगा, ख़राबी करेगा, फसाद फिलर्स करेगा, वो भुगतेगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये भुगतने का वक्त है। बाकी तो बहाने हैं, आप पीडीएम कह लें, आप लॉन्ग मार्च कह लें, आप इस्तीफ़ों की बात कर लें, आप जलसों की बात कर लें। जितना जुल्म किया इन्होंने इस पाकिस्तान के साथ, इस हुकूमत ने, तो वो कैसे हो सकता है कि उसका हिसाब ना हो। हमने क्या हिसाब लेना है, असल हिसाब तो अल्लाह करीम लेंगे। आप कहते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ बात ना की जाए उसके बारे में, लेकिन पीडीएम को कोई भी जो था उसमें गवर्नमेंट के खिलाफ बात ना की जाए, बुरा नहीं होता? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो आप समझे। अच्छा, ये इतने मसाइल में जो इस वक्त आवाम जो है ना वो गिरी हुई है, हर आने वाले दिन में इसका इजाफा हो रहा है। ये पेट्रोल की कीमतें रोज में 2 घंटा बढ़ी है, क्या आप हुकूमत का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, कितनी देर होती है अगर ये सारा? देखिए, जो आपने जुमला बोला ना कि मुस्तकबिल क्या देखते हैं हुकूमत का, तो अगर ये हुकूमत रही तो फिर हमारा मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो रोशन नहीं है। इसलिए अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तारीकी से रोशनी की तरफ लेके जाना है तो इनको चलता करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 2.5 साल इनको दिए हैं, इन्होंने हर अदारे को डुबोया है, कोई काम भी ढंग से नहीं किया। एक होती है गुड गवर्नेंस, एक है बैड गवर्नेंस, और एक होती है नो गवर्नेंस। ये नो गवर्नेंस, ये शुगल मेले के लिए आए हुए हैं, और ये शुगल मेले से तो मुल्क नहीं चलते। पाकिस्तान कोई बैनाना स्टेट तो नहीं है। आप देखिए ना, समझ ही नहीं आ रही उनको। वो खुद बार बार कह चुके हैं कि हम बगैर तैयारी के आएंगे, ये उन्होंने कहा है, हम तो नहीं कह रहे। उनसे अभी तक सिरा ही नहीं पकड़ा गया और आधी टर्म गुजर गई है। तो अब अगर और तबाही फैलानी है तो फिर 2.5 साल इनको दे देने चाहिए। क्या पाकिस्तान मुतमिल हो सकता है? और वैसे भी ये कोई मुंतखब हुकूमत नहीं है, क्योंकि ये तो एक साजिश के तहत आए। साजिश का आगाज़ 2014 में हो गया था, जब हमारी हुकूमत थी और धरने हमारे खिलाफ करवाए गए थे। वो साजिश थी। और क्या था, एक साहब को कनाडा से बुलाया गया और उनको कहा गया कि आके आप यहाँ पे इनकलाब ले आओ। तो वो सारी बात पाकिस्तानियों को अच्छी तरह याद है। तो इमरान खान साहब जो हैं, ये कल मैंने पढ़ा, वो कह रहे थे कि बाकी सब तो किसी नर्सरी में पले हैं और मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये वो गलत बयानी फरमा रहे थे। वो तवील अरसे से इंगेज हैं इस सारे मामले में, और ये अल्टीमेट है जो उनको मिला। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की हुकूमत क्या करनी, जिसमें हुकूमत तो मिल जाए लेकिन साथ ज़िल्लत मिले और इज़्ज़त चली जाए। अब पाकिस्तानियों की ज़िंदगी उन्होंने दूभर कर दी है। आप देखें ना, अभी ये पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें बढ़ी हैं, अब बिजली की कीमत बढ़ने लगी है। हर हफ्ते कुछ ना कुछ बढ़ जाता है, कोई चीज़ नीचे की तरफ नहीं जा रही। और जो कर्ज़े हैं वो इन्होंने पहले 2 बरस में उतने ले लिए जितने 5 साल में PMLN ने लिए थे। PMLN अगर कर्ज़े लेती थी तो मेगा प्रोजेक्ट्स बनाती थी। अभी मैं आया हूँ लाहौर से, आप जाते हैं यहाँ से लाहौर जाना हो या मोटरवे पे आपने जाना हो, पूरे मुल्क से सियालकोट कितने खूबसूरत अंदाज में लिंक हुआ है। तकलीफ़ ख़त्म हो गई आने जाने की, ये आवाम के लिए है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 2.5 साल में इमरान साहब की हुकूमत ने कौन सा मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान को दिया? हाँ, जो प्रोजेक्ट नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब बना गए थे, वो जो मुकम्मल हो गए सो हो गए। जो मुकम्मल हो गए उनकी मेंटेनेंस नहीं है, और जो नामुकम्मल थे वो नामुकम्मल पड़े हैं। और अगर किसी को रो पीट के मुकम्मल किया तो उसका सवा सत्यानाश कर दिया, बर्बाद करके रख दिया। इन्हें कोई काम ही नहीं आता करना, मुल्क चलाना इनका काम नहीं है। ये कुछ और चला सकते हैं, मुल्क नहीं चला सकते। अच्छा, ख्वाजा साहब, चंद रोज़ पहले खबर गर्दिश कर रही थी ख्वाजा साहब, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है, तो उसके बाद ये खबर गर्दिश कर रही थी कि 13 करोड़ रुपए कशमाला तारक के अकाउंट में जो है किए गए हैं ट्रांसफ़र, और वो बजरिया अरशद वड़ाई साहब जो MP हैं नूरी के, उनके ज़रिए किए गए हैं। इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। मैं यही रोशनी डालूंगा कि जब मुझे पकड़ना था तो कुछ 100-150 TV प्रोग्राम कराए गए थे, और मुल्क का सबसे बड़ा डाकू मुझे करार दे दिया गया था। निकला बीच में से ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक ऑर्डर आ गया। उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद लोग मुंह छुपाते फिरते थे, माजरत किसी ने नहीं की। तो ये एक स्टाइल है कि आदमी को पकड़ने से पहले उसकी किरदार कशी करो, पकड़ने के बाद वो तो बोल नहीं सकता क्योंकि वो बिहाइंड दी बार है, उसके बाद उसके बारे में खबरें छोड़ो। ये सारी एक किरदार कशी की मुहिम है। एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं निकलेगा, इसलिए कि कुछ किया ही नहीं है तो निकलेगा क्या? आप झूठा मुकदमा तो बना सकते हैं, झूठे मुकदमे में फ़ायदे नहीं ला सकते ना। वैसे तो इस मुल्क में फ़ायदे भी लगते रहे हैं लोग झूठे मुकदमे पे। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं ज़रूर कहूँगा एक बात इस मौके पे
کہ ہم نے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم سب نے، اور میرے یہاں بہت سارے ساتھی موجود ہیں جو اس کا حصہ تھے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے، پاکستان کے وکلاء نے اور سول سوسائٹی نے ایک جدوجہد کی تھی مشرف صاحب کے دور میں جب عدلیہ بحالی تحریک چلائی تھی. بالکل میں یہ ضرور کہوں گا بغیر کسی روک ٹوک کے اور بغیر تعامل کے کہ مجھے بہت افسوس ہے ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے کہ ہم جیلوں میں گئے بار بار کہ ایک آزاد اور غیر جانبدار عدلیہ معرض وجود میں آئے گی، وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. اچھا میرا آپ دونوں سے سوال ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ان کا بیان تھا کہ جو حکومتی کچھ نمائندے ہیں جو آپ سے بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں، کیا ان کے نام بتائیں گے جو آپ کے مذاکرات سے آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ نہیں، فی الحال نہیں بتائیں گے. گل تو صاف ہی کرنی چاہیے. مذاکرات جاری نے حکومت نہیں، فی الحال نہیں جاری. اچھا صاحب ابھی آپ نے یہ بتایا کہ نیب اور ایف آئی اور اینٹی کرپشن کو جو ہے نا وہ استعمال کیا جا رہا ہے جو اپوزیشن ہے، تو جب آپ کا دور حکومت تھا تو اسی طرح سے زرداری کے خلاف بھی ایسا ہی جو ہے نا کیا گیا تھا، تو کیا وہ اس وقت سیاسی کام تھا؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ ہمارے دور میں تو کوئی سیاسی قیدی تھا نہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، لیکن اس سے پیچھے جو آپ نے سوال نہیں پوچھا میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. جب یہ احتساب کی بنیاد رکھی گئی تھی، جب اس کی بات، ویسے تو احتساب مارشل لاؤں کا مرغوب مشغلہ رہا ہے، جب بھی مارشل لا لگتا ہے تو احتساب کی بات کی جاتی ہے، لیکن ہمارے بھی ایک دور میں یہ بات کی گئی تھی، وہ درست نہیں تھی اور وہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، سیالکوٹ میں آئے ہیں، آپ نے عثمان ڈار کو چیلنج کیا تھا ڈگری کے حوالے سے، دیکھیں جی عثمان ڈار صاحب کے ساتھ جو ہوئی وہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ پوری قوم نے دیکھا، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی یونیورسٹی کے ساتھ ہی کنگز کالج ہے، کبھی وہاں گئے تھے؟ کہتے جی میں تو 25 سال پرانی بات ہے. تو میں نے کہا کنگز کالج 200 سال پرانا ہے. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. بہت شکریہ جی، تھینک یو.